کفار مکہ، ابو جہل اینڈ کمپنی، اہل کتاب کے کہنے پر آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. نبی تو وہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رسول ہیں. اگر آپ واقعی ہی رب کی رسول ہیں، اب اہل کتاب نے انہیں کہا کہ یہ جتنے بھی جادوگر ہیں نا، ان کا جادو صرف زمین تک چلتا ہے، ان کا جادو آسمان میں نہیں چلتا. تم کوئی ایسی بات کرو، کوئی ایسا مطالبہ رکھو کہ جس کا تعلق زمین کے ساتھ نہ ہو بلکہ آسمان کے ساتھ ہو. وہ آئے اور کہنے لگے آپ اللہ کے اگر واقعی نبی اور رسول ہیں تو یہ چاند چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. کیا کہا انہوں نے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. اپنی طرف سے تو وہ یہ چیلنج لے کر آئے تھے اور یہ مطالبہ لے اور سمجھ کر آئے تھے کہ چاند کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے. انہاں سمجھا کہ چاندنا توڑنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن انہاں یہ نہیں پتا سی کہ جس ذات نے سامنے اسی چاندنا توڑنے نا مطالبہ رکھ رہے ہیں، او ذات ہے جساں رب زمین نے خزانے نے بھی چابیاں چاہ دیتیاں تے آسمان نے خزانے نے چابیاں نہ بھی مالک بنا دیتا ہے. انہاں ہی نہیں پتا سی او ذات ہے کہ چاندنا توڑنے اسے ایسا کوئی زور نہیں لانا پینا، ایسا کوئی آلات کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا. چاندنا توڑنے اسے ایسا کوئی زور نہیں لانا پینا، بلکہ صرف اس اپنی انگلی مبارک نہ اشارہ چند طرف کرنا ہے تے چند نہ ایک ٹوٹا سجے پاسے چلا جاسی تے دوہ ٹوٹا کھبے پاسے چلا جاسی. اپنی طرفوں ان بڑا گھمنڈ نال آئے سن کہ چند نہ توڑنا کوئی انسان نے بس نکم نہیں ہے، کیونکہ اس نے تعلق آسمان نہ لے، عالم بالا نہ لے تے جادو تے صرف زمین تک چلنا وے. آپ علیہ السلام فرمایا سوچ لو بھائی کہ اگر میں چاندنا توڑ دے وہاں تے واقعی من جاسو. انہوں نے کہا مان لیں گے، تسی چاندنے 2 توڑے کرو تے اسی تسا نہ کلمہ پڑھ لے ساں. آپ علیہ السلام فرمایا پھر تکو. اللہ اکبر. فرمایا پھر تکو. پھر تکیا انہاں بھی کہ جڑے مننے سن، پھر تکیا انہاں بھی جڑے نہیں مننے سن. چشم فلک نے ایسا نظارہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی دیکھا، جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے بھی نظارہ کیا. ساری کائنات نے دیکھا. جب کملی والے نہ اشارہ آسمان طرف ہوا تے چند اپنا سینہ چیر کے کملی والے نی نبوت گواہ بن گیا. جو ہی آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو چند نے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر. پھر دیکھنے والے حیران رہ گئے. انہوں نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا کہ یار کہیں ہماری آنکھوں پر تو جادو نہیں کر دیا گیا. بڑی غور سے دیکھا. انہوں نے جگہ چینج کی، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کہ شاید ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں تو ہمیں اس طرح چاند نظر آ رہا ہے. بڑی کوشش کی انہوں نے کہ کسی طرح ہمیں سمجھ آ جائے، لیکن چاند کے حقیقت میں 2 ٹکڑے ہو چکے تھے. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، جادو صرف ہم پہ چل سکتا ہے، ساری کائنات پہ تو نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، ہم جو اس ایریے میں لوگ موجود ہیں صرف ہماری آنکھوں کو بند کیا گیا ہوگا، نظر بند ہماری آنکھوں پر یہ جادو کیا گیا ہوگا. جو باہر کے لوگ ہیں ان پر تو نہیں جادو کیا جا سکتا. تو انہوں نے کہا اس طرح کرتے انتظار کرتے ہیں. باہر جو وفد گئے ہوئے ہیں، باہر جو قافلے گئے ہوئے ہیں، دوسرے علاقے میں لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ واپس آئیں گے. جب واپس آئیں گے تو ان سے ہم پوچھ لیں گے تو ساری چیز واضح ہو جائے گی، حقیقت واضح ہو جائے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے انتظار کر لو.
اسی طرح ہوا کہ ایک قافلہ باہر گیا ہوا تھا کہیں تجارت کے لیے، واپس آیا، انہوں نے فوراً ان کو پکڑا اور پوچھا بھئی یہ واقعہ پیش آیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہم نے فلاں دن دیکھا ہے، کیا تم نے بھی ایسا کچھ دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں چاند کی 14 تھی، ہم بھی رات کو باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم ہماری نظر آسمان پہ پڑی تو ہم نے دیکھا چاند ایک دائیں طرف چلا گیا، دوسرا حصہ بائیں طرف چلا گیا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جادو تو آسمان پر بھی چلتا ہے۔ اللہ اکبر، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔